اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمہید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور برائی سے رکنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ صدقہ دینے والے قبر کی آگ سے محفوظ ہوں گے۔ صدقہ قبر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ اس کی وضاحت یوں کر دیتی ہوں، نل یا نلکا لگوا دینا کہیں پر، کنواں، تالاب وغیرہ، جس سے لوگ اور چرند پرند پانی پئیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے افضل ہوں۔ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ سوچئے ذرا اور غور کریے، ایسے صدقات کرنے سے، دینے سے اللہ تعالیٰ کیوں کرنا ہماری مشکلات آسان کر سکتے ہیں؟ ہمارے حالات کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ صدقہ تو اتنی ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ اتنا افضل ترین ہے کہ ہمارے مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس سے دگنا عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں ضرور سوچیں کہ صدقہ دینا کتنا افضل ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ وہ کون سے 3 قسم کے صدقات ہیں اور وہ کیسے صدقات ہیں جن کو دینے سے، ادا کرنے سے آپ کے آئی ہوئی مشکلات، آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ان کی منظوری، اور کس طرح کی نعمتیں آپ پر اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے ان 3 قسم کے صدقات دے کر۔ تو ان میں سے سب سے پہلا صدقہ ہے آسمانی صدقہ۔ آسمانی صدقہ وہ صدقہ ہے جس میں ہم چرند پرند، آنے والے پرندوں کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اپنے گھر کی چھتوں پر ان کے لیے تھوڑا سا پانی، ان کے لیے دانہ، گھر میں بچا کچا کچھ بھی کھانا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان جانوروں کے لیے رکھنا، ان کا کھانا آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی ایسی ایسی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی آنے والی مشکلات آسان ہوں گی، آپ کے اوپر سے بلائیں ٹال لی جائیں گی۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، آزما کر دیکھیں۔ ایک ہوا آسمانی صدقہ اور دوسرا صدقہ ہے زمینی صدقہ۔ زمینی صدقہ وہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ راہ میں جاتا فقیر، کوئی اپنے غریب رشتہ دار،
کچھ دنیا میں رہنے والے سفید پوش لوگ جن کو ہم دکھانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو چھپا کر صدقہ کریں، ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں ایسی آسان کر دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی کبھار ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں خود کے پاس، تو ہم کسی کی مدد کیا کریں گے؟ یاد رکھیں، آپ کے پاس اگر 10 روپے بھی ہیں نا، اس 10 روپے میں سے بھی آپ کسی 1 روپیہ دے کر بھی کسی کی مدد کر دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں ایسی آسان کر دے گا کہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ زیادہ مال جمع کرنے والوں لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یاد رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو افضل صدقہ نہ بتا دوں؟ اپنی بیٹی کو صدقہ دو جو شوہر کی موت یا طلاق کی وجہ سے تمہارے پاس آ گئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا بھی نہ ہو۔ صدقہ دیتے رہیں، چاہے کتنی ہی معمولی رقم ہو۔ صدقہ دینے کے لیے کسی مصیبت یا بہت پیسوں کا انتظار نہ کیا کریں۔ زمینی صدقات کی اتنی اقسام ہیں، جیسے چاہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ڈھونڈیے، سوچیے، طریقے ڈھونڈیے صدقہ خیرات کرنے کے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کا صدقہ کرنا اور بانٹنا صدقے کا سب سے افضل درجہ ہے، مالی صدقے سے بھی، کیونکہ علم مال سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ صدقہ اگرچہ 70,000 ہاتھوں میں سے بھی گزرے تو بھی آخری شخص کا اجر پہلے صدقہ کرنے والے کی طرح ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ ارشاد فرمایا، بھلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، اندھے کو راستہ بتانا اور حاجت مند کی مدد کرنا، اور سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ سب کچھ تمہاری طرف سے اپنی جان پر صدقہ ہیں۔ صدقات کرنا تو ہم پر آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کی ڈھال بن جاتا ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے، مال میں زیادتی اور برکت آتی ہے، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے، قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈک کا سایہ بنتا ہے، اور ہم پر آنے والی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، آزمائشیں ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور تیسرا صدقہ ہے پانی کا صدقہ، جو زمین کے نیچے پانی ہے، مطلب دریا، سمندر، ندی، نالے، ان میں رہنے والے جو جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کو دانہ ڈالنا۔ کوشش کیا کریں کہ راہ جاتے آپ کو کہیں پر بھی کوئی دریا، پانی جیسا تالاب، کوئی بھی جگہ ایسی نظر آئے، کھانے والی چیزیں ان میں ڈال دیا کریں۔ وہ بھی آپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے صدقہ کرنے کا۔ زمینی صدقہ، آسمانی صدقہ اور پانی کا صدقہ، یہ 3 قسم کے صدقات آپ کی زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، آپ کے مشکل حالات ختم کر سکتے ہیں، آپ پر آنے والی مصیبتوں، ان پر آنے والی کڑی سے کڑی آزمائشوں کو آپ پار کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے آپ اپنی من چاہی مرادیں پوری کروا سکتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں اور دعائیں قبول ہو جائیں، رزق میں کشادگی ہو، تو یہ 3 قسم کے صدقات لازمی دیا کریں۔